تو حضور کی نعت کے طرز پہ ہی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں حضور کا وسیلہ۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے انسان یا انسان خسارے میں ہے۔ والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، حبیب کریم کی قسم کھا کے کہا، ان کے زمانے کی قسم کھا کے کہا حبیب جس زمانے میں، چونکہ آپ کا زمانہ سب سے افضل ہے زمانوں میں، تو اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، اب اگر وقت ہوتا تو اس کی ساتھ تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی کرتے چلے جاتے، لیکن اب آپ کو ساتھ ساتھ گزرنا ہوگا تو ہمیں اختتام کی طرف پہنچے۔ فرمایا محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اب ہر کوئی اپنے دامن میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ خسارہ کیسا، ہر طرح سے خسارہ ہے، مگر سب سے بڑا پہلا جو سامنے ہے وہ ہے عمر کا خسارہ، کہ ہر گھڑی گھٹ رہی ہے اور انسان برف کی طرح پگھل کے خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور آواز آتی ہے اسی قرآن مجید میں، فرمایا حبیب مسند انسانیت پہ تو آپ بھی بیٹھے ہیں، کسی کا دھیان اپنی کام عقلی اور کام کجی کی وجہ سے ادھر نہ چلا جائے کہ انسان کی مسند پہ تو حضور بھی ہے۔ تو یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا ہاں انسان خسارے میں ہے، مگر ابھی جب بات آپ کی آئے تو میں اسی قرآن میں اعلان کر رہا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ابھی ہر کسی کی آنے والی گھڑی خسارے کی ہوگی، مگر آپ کی ہر آنے والی گھڑی تو پہلے سے بھی بہتر ہے۔ آپ کے یہاں خسارہ کہاں؟ اوروں کے لیے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ابھی کی باری آئی تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ابھی تو خسارے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب انسان کا ذکر ہے تو فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا۔ یہ جس انسان کے خسارے کی بات میں کر رہا ہوں، ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، جو اپنے نفع نقصان کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا ولم یک شیئا، یہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں آتا۔ اب پھر دھیان چلا گیا کہ کہیں حبیب بھی مسند انسانیت میں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ خطاب میرے حبیب کے لیے بھی ہے۔ فرمایا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرمایا حبیب وہ وقت یاد کی جب یہ انسان کوئی شے نہیں تھا اور میں نے اسے کوئی چیز بنانا چاہا تو میں نے فرشتوں کو بلایا اور انہوں نے کہا میں اپنا زمین پر ایک نائب بنانے لگا، ابھی بنایا نہیں تھا۔ اس کالا ابھی وہ یاد کیجئے، کیوں کہ سارا نورن قبل کل خلائق، قبل عرش قبل فرش قبل ما۔ فرمایا ابھی تجھے کوئی یہ نہ گمان کرے، اعلان کرتا ہوں جب میں نے ملائکہ کو بلا کے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، ابھی وہ تصورات میں تھا، تیرا نور اس وقت بھی میرے عرش کے گرد گھومتا۔ سبحان اللہ۔ تیرے ہی عرش کے نور سے میں نے پانی بنایا، اسی کے فیض سے میں نے کرسی بنائی، اسی کے فیض سے میں نے عرش کو بلند کیا۔ محبوب تیرا نور تو اس سے کہیں پہلے کا تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ پھر انسان کی بات کی جس کے خسارے اور نفع کی بات چلی ہے۔ فرمایا سنو میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی کے خلاصے سے اس انسان کو بنایا، مگر جب حضور کی باری آئی تو فرمایا ارے بھائی یہ دھیان میرے حبیب کی طرف نہ لے جانا، یہ میں عامت الناس کی بات کر رہا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تم
تم مٹی کے خلاصے سے ہو، میرا حبیب بھی بشری لباس میں ہے، مگر میرے حبیب کے لیے اعلان کچھ اور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا حبیب تو بشر ہے مگر تو نور ہے، تو یہاں کہاں ہے؟ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر انسان کی تعریف کی، فرمایا سنو جب میں نے انسان کو بنایا تو کمال پہ کر بنایا، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے میں نے اسفل السافلین پست در پست کرتا گیا۔ منشا تھی وہاں بنایا، زمین پہ پستی پہ دونوں پہ اتارا۔ فرمایا لیکن یہ دھیان میرے حبیب کی طرف نہ کرنا، میرے حبیب کی بات ہے تو سنو، جب تمہاری بات ہو تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، میرے حبیب کی بات ہو تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے بعد میں اعلان کرتا ہوں ورفعنا لک ذکرک، حبیب باقی بستی کی طرف جائیں گے، تو ہر گھڑی تیری قدر پرواز کرتی رہے گی، کوئی مثل نہیں دولت دی، چپ کر میرے لیے تھا جانے دولت دی۔ فرمایا ان الانسان، پھر سنو وقت کم ہے، فرمایا سنو ان الانسان خلق ہلوعا، پھر سنو میں نے انسان کو لالچی اور بے صبر کر انسان پیدا کیا گیا میری منشا سے، خلق ہلوعا بے صبر اور لالچی پیدا ہوا۔ فرمایا اے کم کجا کئی دیہان مدینے نہ لے جانا، سن میرے حبیب کے لیے کیا ہے، اسی قرآن میں اعلان کیا لوگوں انکا لعلی خلق عظیم، میرے حبیب کی طرف اس آیت کے مصداق نہ دیکھنا، میرا حبیب تو وہ ہے جس کے اخلاق میرے اچھے سے بلند انکا لعلی خلق عظیم انہ کان ظلوما جہولا۔ فرمایا یہ انسان جو خسارے والا ہے یہ وہ ہے جو اپنی جان پہ زیادتی کرتا ہے، اور جہولا بے خبر و نادان ہے، جہالت میں ڈوبا ہے، انہ کان ظلوما جہولا۔ مگر فرمایا جب میرے حبیب کی باری آئے تو قرآن کی یہ آیت زینت کرے گی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا میرے حبیب کی طرف یہ جہول اور ظلم مدینے کی طرف اس کی نسبت نہ کرنا، میرا حبیب تو وہ ہے جس کے قدموں پہ چل جاؤ تو معراج پا جاؤ۔ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ رسالت۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، پھر آگے جا کے فرمایا سورہ بلد میں ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنا، اس پہ مشقت طاری کر دی، مجھے یہ چلتا پھرتا کام کرتا اچھا لگتا ہے، میں نے اسے قبض میں پیدا کیا، مگر جب حبیب کی باری آئی تو دیکھا کہ حبیب بھی آیت سن کے رات کھڑا ہے۔ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، حبیب آپ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ یہ تو اوروں کے لیے خطاب تھا، یہ آپ مشقت آپ کے لیے تھوڑی ہے، میں نے یہ قرآن کیا بھلا اس لیے نازل کیا ہے۔ ہائے ہائے۔ پھر فرمایا خلق الانسان ضعیفا، فرمایا میں نے انسان کمزور پیدا کیا، انسان پیدا کیا گیا کمزوریوں کے ساتھ، مگر جب حبیب کی باری آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، دل تھام کے سننا، یہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا حبیب خلق الانسان ضعیفا، میں نے کمزوریوں کے ساتھ یہ انسان پیدا کیا، یہ پیدا ہوا کمزوریوں کے ساتھ، مگر کوئی دھیان مدینے نہ جائے، اعلان ہوا قرآن میں مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، اور میرے حبیب کی شان تو یہ ہے اس کی طرف کوئی کمزوری کی نسبت نہ کرنا، میرا محبوب تو وہ نور ہے جس کی نور علی نور، میرا حبیب تو ایسا طاقتور ہے، میں نے الحمد سے نور شروع کیا، ہر آیت نور بنائی، ہر لفظ نور بنایا، ہر کلمہ نور بنایا، پورے کلام کی 70 نور بنایا، نور میں نے ساری طاقتوں کی جان رکھی، میں حبیب کے قلب پہ اتارتا گیا، اترتی گئی 23 سال کے لمحے میرا حبیب طاقتوں کی مسجدیں طے کرتا
گیا، حتیٰ کہ میں نے اعلان کیا لوگوں سنو، میرا حبیب کمزوری کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ نور علی نور ہے۔ اور اور میرے محبوب کی طاقت کی شان سمجھنا چاہتے ہو؟ اس سے اندازہ کر لو، میرے حبیب کا ایک روحانی بیٹا ہوگا، مرشدی حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ فرمایا طاقت دیکھنا، اگر میرے لاڈلے کا وہ روحانی بیٹا پہاڑ کو تک لے گا اسے ذرہ کر دے گا، دشمن کو تک لے گا خاک کر دے گا۔ اور فرمایا اگر کسی پہ محبت کی نظر ڈال لے اسے لازوال کر دے گا۔ مرید ہمت وشتا بغنی متجاو پلیس والی مرید لا تحوا شفائنی زو من قاتل تل کتاب۔ فرمایا یہ تو میرے حبیب کے اس بیٹے کی شان ہے جو نور علی نور کے گھر سے پیدا ہوگا۔ اور پھر فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، جو در حبیب کی طرف نہیں آتے ہو، فرمایا ان کے لیے خطاب ہے تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کی تم کوشش کرو گے، وہی کچھ ہے جس کی تم کوشش کرو گے۔ مگر جب حبیب اور حبیب والوں کی باری آئی، اعلان کیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے میرا حبیب تجھے تو میں وہ عطا کروں گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، تجھے کوشش اور مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، میں خود ہوں نہ دینے والا۔ پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ جب حبیب کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب آپ تو رات کو تھوڑی دیر جاگیا کیجئے، ہائے 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 یہ چادر اوڑیا کیجئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب یہ غفلت والے اور ہیں، آپ تو آرام کیجئے، آپ ساری رات میں جاگیے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، میں تو آپ کا سارا دیکھتا ہوں، آپ کبھی اٹھتے ہو کبھی بیٹھتے ہو، کبھی نصف کبھی زیادہ کبھی کم، اٹھنا بیٹھنا میری نظروں میں ہے۔ حبیب آپ تو سویا آرام بھی کیجئے۔ ثم پھر فرمایا انسان کے لیے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک کہ ہے یکل اجارتی اشد وقتها اشد قسوہ۔ میں تیزی سے گزر کے آخری آیت اور مقام کی طرف جا رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، ورنہ ہر مقام تقاضا کر رہا تھا کہ ہم اس جگہ کچھ تھوڑی دیر رکیے۔ فرمایا حبیب انسانوں کے دل ایسے ہیں کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، جو تیرے در سے دور ہوتے ہیں تو وہ پتھر کی طرح، یہ جو سینے میں دھڑکتا ہے یہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ او اشدوں کا سبب یہ کیا اگر دوری بڑھ جائے تو بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں یہ لوگ، ہوئے ہوئے ہوئے۔ مگر اپنے حبیب کے لیے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب لطف کی بات کرنے لگے تو جھرنے کی طرح الفاظ بہ رہے۔ سنیے ذرا پھر حبیب کی جب بات آئی تو پتھر سے جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، وہ سنیے ذرا قرآن کو۔ فرمایا یہ تو پتھر ہیں، پتھر سے بھی سخت۔ حبیب آپ کون ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیسے پھاٹا مارتا سمندر ہے حبیب آپ کا۔ پھر وہاں یہ انسان وہ ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَهْدِی بِهِ کثیرا، کوئی پرواہ نہیں۔ میرا قرآن پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے تو ہدایت، یُدِلُّ بِهِ کثیرا اللہ۔ مگر اپنے حبیب کے لیے فرمایا بھئی یہاں آپ کے لیے عامت الناس کے لیے ایک آیت لاتا ہوں، ساتھ ہی اپنے حبیب کے لیے بھی ایک ہار لاتا ہوں کہ دھیان بھی ادھر نہ چلا جائے۔ فرمایا یُدِلُّ بِهِ کثیرا، مگر حبیب کے لیے فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ہاں حبیب وہ لوگوں آپ کا صاحب کبھی نہیں بھولتا۔ ہائے ہائے ہائے،
وہ تو کبھی نہیں بھولتا. کبھی سنا نہیں میں نے کہا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حبیب سارا صراط مستقیم تیرے قدموں میں ہی تو ہے. یہ گمراہ تو وہ ہے جو تیرے قدموں پہ نہیں چلتے. پھر فرمایا لوگوں ففروا الی اللہ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑو، وقت قریب ہے، عصر کا وقت ہے. ففروا الی اللہ، اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنے اپنے پر اور پرواز کے ساتھ اللہ کی طرف لپکو. مگر جب اپنے حبیب کا ہار پڑنا چاہا، اسی قرآن میں تو فرمایا لوگوں تم میری طرف دوڑو، اور رہ گئی میری بات ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اور میں تو ہر وقت مدینہ کی طرف اپنی نظر رکھتا ہوں. تم نگاہیں میری طرف رکھو. ففروا الی اللہ، دوڑو. تو رب آپ حیا کہاں؟ فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، لوگوں میں اور میرے فرشتے تو سارے مدینہ میں ملتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سو مجھے پانا ہے تو میرے حبیب پہ سلام پڑھو، درود پڑھو، میرے حبیب کی نعتیں پڑھو. سبحان اللہ. پھر فرمایا اے بندے وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زینت کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر مت دیکھ. مگر حبیب کی جب باری آئی کہ یہ اتنے پیارے مقام ہیں، میں لگتا ہوں جیسے کھینچ کے کوئی مجھے آگے لے جا رہا ہے. یہاں دل لگتا ہے یہاں ڈیرا ڈالے ملائکہ کے قائد پر، مگر یہ یار ٹائم عجیب ہے. فرمایا لوگوں دنیا کی زینت کی طرف آنکھ نہ اٹھایا کرو، چاستو کی طرف دل نہ دوڑایا کرو. یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ لبانے والی چیزیں آنکھوں کی سب دھوکہ ہے. لا تعدو عینک عنہم، ان کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھایا کرو. مگر جب حبیب اپنے کی باری آئی تو اعلان کیا سنو میرے حبیب کی شان کیا ہے. ما زاغ البصر وما طغی، میرے حبیب کی تو جب سے پیدائش اور بعثت ہوئی ہے اس کی آنکھ تو میرے چہرے سے کبھی کہیں اور اٹھی ہی نہیں. پھر عام انسان کے لیے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں کے لیے کہا جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، اس پیکر بشر میں جب میں اپنی روح ڈال دوں اس کے لیے سجدہ کرنا. مگر جب حبیب کی باری آئی، اب یہ ہر انسان کے اندر کتنی روحیں ہیں؟ ایک روح ہے. کتنی روحیں ہیں؟ بڑا کمال سبق ہے. اگر سمجھ آ جائے گا تو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ میلاد تو مناتے ہیں، حضور کے جانے کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے. اسی مقام پہ سارا کچھ بیان ہونا تھا، مگر آگے چلتے ہیں. اشارہ سمجھو. فرمایا ہر انسان میں ایک روح ہے، مگر جب میرے حبیب کی باری آئی تو میں نے قرآن میں اعلان کیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. پیارے یہ ہر آیت ایک روح بن کر تیرے قلب پہ اترتی ہے. یہ ہر لفظ میرا جو جبرائیل لے کے آتا ہے یہ تیرے تن بدن میں ایک روح بن کے چلتا ہے. کوئی اصحاب کر سکتا ہے؟ ابھی تیرے تن بدن میں نے اپنی کتنی روحیں بسا دی ہیں. اور ایک روح ہو اور میرے راہ میں گردن کٹا دے تو میں اعلان کروں خبردار اسے کوئی مرا ہوا نہ کہے، یہ زندہ ہے. تو فرمایا کبھی غور نہیں کرتے، کیا عقل نہیں تمہاری کہ ایک روح والا زندہ ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں مردہ مت ہو. اور جس پہ میں ہر لمحہ ایک روح بھیج رہا ہوں، ہر لمحہ ایک تازی روح بھیج رہا ہوں، اور اپنے شان کے لائق روح پہ روح بھیج رہا ہوں. کیا میرے حبیب کی شان، کیا حی القیوم کا حبیب، اس کی زندگی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے علامہ نے کہا تھا ڈر لگتا ہے ورنہ اعلان کر دوں. یہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بھی بات نہیں کرتا. چلیں آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، تیزی سے گزرتے ہیں. فرمایا لوگوں سمجھو یہ انسانوں کی کتنی بستیاں میں نے نیچے سے اوپر کر الٹ کے رکھا. جب یہ ظالم ہوتے ہیں مجھے ان کی بستی الٹنا، ان کی روح ان کے انگ انگ سے کھینچ لینے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں پوری کی پوری بستی کو لا کر دیتا ہوں. مگر جب حبیب اس جلال کے بعد جب حبیب کی طرف دیکھا فرمایا جبرائیل چلتے
سینے کا ریکارڈ تو کر لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد حبیب یہ بستیاں غیروں کی ہیں تو جس بستی میں چلتا ہے لا اقسم بہذا البلد میں رب ہو کے اس بستی کی قسم لیتا ہوں میرے فرشتے تیرے ان قدموں کی بالائیں لیتے ہیں جس بستی پہ تو چلتا ہے وانت حل بہذا البلد حبیب تو جس بستی میرے وہاں تو ہم قسمیں لا اٹھاتے ہیں فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا فرمایا جو پھر گیا اس پہ ہم عذاب پہ عذاب کر دیتے ہیں مگر ساتھ ہی جب غلامان مصطفیٰ کی طرف دیکھا حبیب کو خوش کرنے کے لیے کہا حبیب یہ اوروں کی بات ہے وما کان اللہ لیعذبہم وإنا کفیل حبیب جہاں تیرا بسیرا ہو وہاں میں عذاب تو نہیں کرتا ہائے وہ بھئی یہ عذاب کہیں اور ہوں گے یہ دوزخ کہیں اور ہوں گے یہ سانپ بچھو کہیں اور ہوں گے یہ قبر کے اندھیرے کہیں اور ہوں گے یہ ظلمتیں یہ گھاٹے کہیں اور ہوں گے فرمایا حبیب انا کافیہم تو بھی اندر ہو اور میں پھر خسارہ کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا ایھا الانسان انکا قادر الی ربک قدحا فملیکہ کیا وہ کام ہے قرآن کے فرمایا انسان دیکھ تو میرے ملنے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے اب مجھے بہت جلدی سے گزرنا پڑ رہا ہے مگر اپنے حبیب کے لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا دنا فتح اللہ کعبہ قوسین وادنا اگلے مقام پر فرما دیا کہا انسان کو مجھے پانے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑے گی مگر حبیب تیری شان یہ ہے کہ ایک رات تو کملی اوڑھ کے سویا ہوگا سبحان الذی میں اپنی رحمت سے آؤں گا اسرا پہ اپنی راتوں رات تجھے اپنے گھر لے جاؤں گا اپنے عرش پہ لے جاؤں گا وہ کسی مخصوص گھر سے پاک ہے مگر دنا فتح اللہ وکعبہ کو سین پہ اپنے حبیب کو لے گیا پھر آخر پہ چلتے ہیں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل العالمین فرمایا سنو لوگو میں نے آدم نوح ابراہیم اور ان کی آل کو سارے جہانوں پہ چن لیا اللہ عالمین سارے جہان پہ چن لیا مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حبیب یہ آدم یہ ابراہیم اور آل عمران مگر تو ساری کائنات کی جان ساری کائنات کی ان کو چنا مگر تجھے ساری کائنات کی جان کر دیا اب آخر پہ کرتے ہیں ختم کہ یہ اب مقام قرآن مجید کے بہت تھے مگر وقت کی وجہ سے یہ مقام سمجھیے آخر پہ اسی پہ سارا کلوز کرتے ہیں کہ حضور کی شان سمجھو فرمایا میں نے موسیٰ کو جو معجزات دیے ان کو قرآن مجید میں چن دیا عصا دیا ہاتھ بغل سے نکالا سفید ہو گیا میں نے اپنے پیارے عیسیٰ کو جب معجزات دیے گن دیے مٹی بنا پرندہ بن کے اڑا دوں گا کوئی بردہ اس پہ پھونک مار کے زندہ کر دوں گا کوئی کوڑ والا وہ شفا دے دوں گا اندھا ہے آنکھ دے دوں گا کوئی گھر سے کھا کے آئے تو میرے رسول اور حبیب بتا دے گا یہ ساری چیزیں گن دی حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی گن دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی سارے معجزات گن دیے مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کیا فرمایا فرمایا حبیب یہ سارے معجزات یہ سارے کمالات میں نے ان کے ہار اور موتی واقعی ان کو دیے ہیں مگر تو ملال نہ کر کے ان کے معجزات میں نے تیرے کتاب میں گنے تو ذرا غور کر یہ قرآن کے صفحات اور آیات مکمل ہو لینے دے میں آخر پہ بڑا اعلان کرنے والا ہوں یہ مجھے ان کو معجزات دے لینے دے ان کو کرامات دے لینے دے یہ میرے پیارے نبی میرے رسل میرے پیارے اولیاء سب کو کمالات کے موتی دے لینے دے مگر جب تیری باری آئے گی میں اعلان کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر حبیب صاحب کو میں نے کمالات کی معجزات کی اور کرامات کے موتی دیے ہیں مگر معلوم ہے یہ موتی جس چشمے سے نکلتے ہیں جس دریا سے نکلتے ہیں جس سمندر سے نکلتے ہیں انا اعطیناک الکوثر وہ سارا چشمہ میں نے آپ کو دیا تکبیر والضحیٰ پھر فرمایا والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم جو بھی تیرے اس چشمے سے پی لے گا
دو گھونٹ پینے سے ساکھیا جنتیں لڑکھڑا کے ملتی ہیں، رحمتیں مسکرا کے ملتی ہیں۔ فرمایا جو تیرے قدموں سے، تیرے چشمہ کوثر سے جو دو گھونٹ پیے گا، وہ تو ہاں تیرے چہرے کی قسم قیامت کو نور کے منبر پہ اسے بٹھا دوں گا۔ اور فرمایا واللیل، اور تیری زلفوں کی قسم جو تجھ سے بے نیاز رہا، جو تجھ سے تکبر میں رہا، جو تیرے قدموں میں نہیں گرا، فرمایا واللیل تیری زلفوں کی قسم میں اسے اندھیروں میں غرق کر دوں۔ آج لے بنا ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت کو مان گیا۔ کل نبی، سب نبی و رسل وچ آئے تا، اسی پنجابی شاعر میں سب نبی رسل وچ آئے تا، پر شانہ حضور دیاں اونچی، شانہ حضور دیاں اونچیاں نے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں ادب نہ کیتا سجندہ کدی نہ لگ دے او کنڈیاں، کدی نہ لگ دے او کنڈیاں۔ اور اس لیے میاں صاحب نے فرمایا ککھ نہیں سواد مصری اندر کہ سا کھنڈا میں چکھ دیدیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔